الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله ويوم يحشرهم، اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا، وما يعبدون من دون اللہ، اور جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے، فیقول، پس اللہ رب العالمین کہے گا، اَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود راستے سے بھٹک گئے تھے۔ قالوا، تو وہ کہیں گے، سبحانک، تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لائق نہیں تھا، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم تیرے سوا کسی بھی طرح کے دوست بناتے، ولیکن متعتہم وآباءہم، اور لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو سامان دیا، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے، وکانوا قوما بورا، اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ فقد کذبوکم بما تقولون، پس انہوں نے تو تمہیں اس بات میں جھٹلا دیا جو تم کہتے ہو۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، پس تم نہ کسی طرح ہٹانے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ کسی کی مدد کی۔ ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، اور تم میں سے جو شخص بھی ظلم کرے گا ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر بے شک وہ یقیناً کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ وجعلنا بعضكم لبعض فتنہ، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ وکان ربک بصیرا، اور آپ کا رب ہمیشہ سے سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اور ان سب کو اکٹھا کرے گا جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی جو عبادت کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو بھی، اور جن کی عبادت کی جاتی تھی اللہ رب العالمین کے سوا ان سب کو اللہ رب العالمین اکٹھا کرے گا۔ وہ چاہے فرشتے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ نیک بندے ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، کوئی بھی ہو، سب کو اللہ رب العالمین اکٹھا کرے گا۔ کیونکہ ماں کا جو حرف ہے، یہ لفظ ماں، یہ استعمال عموماً تو غیر عاقل چیزوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن لوگ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بندروں کی یا پھر سانپ وغیرہ کی یا جو جمادات ہیں ان کی عبادت کیا کرتے تھے، بلکہ وہ انبیاء اور اولیاء کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ لفظ ماں کا استعمال کیا، جو عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے آخر کیوں رب العالمین ان سے سوال کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلے ہی سے یہ چیز موجود ہے۔ اس سوال کا اصل میں مقصود یہ ہے کہ جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ان کو لاجواب کیا جائے اور ذلیل و رسوا کر دیا جائے، اور دوسرا یہ جو پاک باز ہستیاں تھیں جن کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے وہ اپنی زبانی شرک سے بیزاری کا اعلان کر دیں، اور یہ مضمون قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر ہے۔ آپ سورہ مائدہ کے آخر کے اندر 116 نمبر آیت وغیرہ پہ چلے جائیں، وہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ اسی طرح فرشتوں سے سوال کریں گے رب العالمین، اس کا تذکرہ سورہ سبا کے اندر موجود ہے، آیت نمبر 40 اور 41 کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا،
وما یعبدون من دون اللہ، اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے، یعنی وہ لوگ جو عبادت کرنے والے تھے اور جن کی عبادت کی جاتی تھی، سب کو اللہ رب العالمین اکٹھا کرے گا اور سوال کرے گا۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا اَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود ہی یہ راستے سے بھٹک گئے تھے؟ یعنی پوچھنے کی وجہ کیا ہے کہ واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے کہ کیا تم نے ان کو اس شرک کی جانب لگایا تھا یا خود ہی اس شرک کی طرف چلے گئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب نقل کیا ہے، قالو، تو وہ سب کے سب کیا کہیں گے کہ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، یعنی ہم تیرے سوا کسی کو اپنا دوست، اپنا مددگار سمجھتے ہی نہیں تھے، ہم تو تیری توحید پر قائم تھے، تو ہم کس طرح لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم اللہ رب العالمین کے سوا ہمیں اپنا حاجت روا بناؤ، ہمیں اپنا مشکل کشا بناؤ؟ ہم کس طرح ان کو کہہ سکتے ہیں؟ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ تو ہمیں زیب بھی نہیں دیتی یہ بات کہ ہم ان کو یہ بات کہیں۔ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ تو کیا کہیں گے؟ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لائق ہی نہیں ہے، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو معبود بناتے، ہم اپنا ولی بناتے، دوست بناتے، مددگار بناتے۔ ولکن متعتہم وآباءہم، حقیقت کیا ہے کہ اللہ تو نے مال کی فراوانی دی، نعمتیں ان کو عطا کی تھی اور ان کے آباء و اجداد کو، اور تو نے اتنی نعمتیں عطا کی کہ یہ بھول ہی گئے کہ نعمتیں دینے والا کون ہے۔ انہوں نے اپنی کمینگی ظاہر کر دی، اپنی کم ظرفی ظاہر کر دی، اور انہوں نے کیا ہے تیرے سوا کسی اور کو معبود بنا لیا۔ انہوں نے نغم، جس طرح ہم کہتے ہیں نا جی جس کا کھایا اس کا تو کم از کم گاؤ نا، تو نمک حرامی ان لوگوں نے کی، اللہ رب العالمین کو بھول گئے، نعمتوں کو بھول گئے۔ تو الذکر، اس کا دوسرا معنی نصیحت بھی مراد ہم لے سکتے ہیں کہ وہ نصیحت بھول گئے جو انبیاء کرام علیہم السلام نے ان کو کی تھی۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اصل میں کیا ہے، یہ قوم ہی تباہ ہونے والی، ہلاک ہونے والی تھی، وہ اس جانب اسی لیے لگی ہوئی تھی۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو وہ مشرکین سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ تم نے جنہیں معبود بنا رکھا تھا تو انہوں نے تو تمہاری بات میں تمہیں جھٹلا دیا ہے اور تم سے بری ہو گئے ہیں، اور قیامت کے دن تمام خود ساختہ معبودوں کا اپنی عبادت کرنے والوں سے بری ہونا اور ان کا دشمن بن جانا۔ قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا، جیسے سورہ یونس ہے، سورہ نحل، سورہ مریم، سورہ فاطر اور سورہ احقاف وغیرہ کے اندر۔ وہ کیا کہیں گے؟ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر جو عبادت کرتے تھے وہ بھی کیا کہیں گے؟ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، کہ اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، سیدھے راستے سے ہٹا دیا تھا، اب ان کو تو ڈبل عذاب دے۔ اللہ کہیں گے لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، ہر ایک کو ڈبل عذاب ملے گا، دونوں برابر کے مجرم ہو تمہیں، کیونکہ انہوں نے بھی تمہیں شرک کی طرف لگایا تھا اور تم بھی شرک کرنے والے ہو۔ لیکن جو خالص ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، ہمیں جتنے بھی معبود ملیں گے یہ دو قسم کے ملیں گے، یا تو لوگوں نے ان کو معبود بنا رکھا ہے یا وہ خود انہوں نے دعوت دی ہے۔ اور جب ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں تو وہ جو انبیاء میں سے تھے، صلحاء میں سے ہیں، متقین ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، حقیقت کے اندر انہوں نے کبھی بھی لوگوں کو شرک کی طرف دعوت نہیں دی۔ انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبریں بنا لینا، ان کے اوپر آ کے حاجت روائیں کرنا، مشکل کشائیاں کرنا، ان پر نظر و نیاز چڑھانا، ان کے اوپر تم نے جو ہے جانور آ کے ذبح کرنے، نذرانے پیش کرنے، انہوں نے نہیں کہا، لوگوں نے خود بنا لیا، انکار کر دیں گے۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، جن سے تم، اللہ فرماتے ہیں، امید رکھتے تھے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے، تم سے عذاب کو ہٹائیں گے، آج تو یہ تمہارے دشمن بن چکے ہیں، اب تمہارے کوئی سفارش کام آنے والی نہیں، کوئی فدیہ کام آنے والے نہیں، تم ہم خود ہی اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، یہاں پر ظلم سے مراد عام ظلم نہیں، یہاں پر مراد شرک ہے، کہ جو بندہ بھی شرک کرے گا ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے، یعنی جہنم کا عذاب، یعنی جو بندہ بھی شرک کرے گا اس کو ہم جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور پیچھے ہم نے
ایک آیت پڑھی تھی، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ یہ کیسا رسول ہے، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، کہ یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں جاتا پھرتا ہے، یہ کھاتا پیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے، کیا تم سیدنا نوح علیہ السلام کو، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اور رسول مانتے ہو؟ وہ بھی تو کھایا پیا کرتے تھے، وہ بھی اپنی حاجتوں کے لیے، ضرورتوں کے لیے بازار میں جایا کرتے تھے، روزی کمانے کے لیے بازاروں میں جایا کرتے تھے۔ تم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے پر اپنا فخر کرتے ہو، وہ بھی تو اللہ کے نبی اور رسول تھے، وہ بھی بازاروں میں جایا کرتے تھے، وہ بھی کھایا پیا کرتے تھے۔ جب وہاں پر تم تسلیم کر لیتے ہو، آخر پھر نبی علیہ السلام کو نبی اور رسول کیوں نہیں مانتے اگر وہ کھاتا پیتا ہے، وہ بازاروں کے اندر چلتا ہے؟ اللہ نے یہاں پر جواب دیتے ہوئے کیا فرمایا، انہم لا یاکلون، تاکیدیں لگا کر کہ بے شک یقیناً وہ ضرور کھایا کرتے تھے اور وہ بازاروں میں چلا کرتے تھے۔ آگے فرمایا وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، یہ اصل میں اس سوال کا جواب ہے کہ اس پیغمبر کو سونے چاندی کے خزانے اور باغات اور محلات کیوں نہیں عطا کیے گئے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اصل میں کیا ہے، ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ عموماً جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیاوی لحاظ سے معمولی حالت میں رکھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر دنیا کی کثرت ان کے پاس ہوتی تو بہت سے لوگ مال کے لالچ میں وہ ایمان لے کر آ جاتے، پھر سچے جھوٹے سب مل جاتے تو امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا۔ اور صحیح مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے، عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تجھے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تیری آزمائش کروں اور تیرے ساتھ لوگوں کی آزمائش کروں، اور میں نے تجھ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جسے پانی دھو نہیں سکتا اور تو اسے جاگتے اور سوتے ہوئے پڑھے گا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہم دیکھتے ہیں تو مختلف حالات رکھے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، ایک دوسرے کی آزمائش ہے۔ رسول اور اہل ایمان منکرین کے لیے آزمائش ہیں، اور منکرین جو ہیں رسول اور اہل ایمان کے لیے آزمائش ہیں۔ غنی فقیر کے لیے آزمائش ہے، تندرست بیمار کے لیے آزمائش ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنے سے برتر کو دیکھ کر دیکھے وہ صبر کرتا ہے یا شکر ادا کرتا ہے، کیا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ حقیقتیں، یہ انسان کی جو کیفیتیں رکھی ہیں، ایک دوسرے سے فرق رکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، لبعض فتنہ، وہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ کیا تم صبر کرنے والے ہو یا شکر کرنے والے ہو۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ یعنی کرنا تو کیا چاہیے، تمہیں صبر ہی کرنا چاہیے۔ وکان ربک بصیرا، اور آپ کا رب جو ہے جو کچھ کر رہا ہے وہ دیکھ کر ہی کر رہا ہے۔ یعنی کسی کو اگر اس نے غریب بنایا ہے تو اللہ رب العالمین نے دیکھ کر غریب بنایا ہے، اگر کسی کو امیر بنایا ہے تو دیکھ کر اللہ رب العالمین نے امیر بنایا ہے۔ تو یہ اس کے ہر کام میں کیا ہے، حکمت ہے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس صدق اور خلوص کے ساتھ تم کفار کی مخالفت کو برداشت کر رہے ہو وہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری محنت کی بے قدری نہیں کرے گا۔ تو یعنی اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر یہ واضح کر دیا، کلیئر کر دیا کہ انسان اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کرتا ہے وہ قیامت کے دن انکار کر دیں گے، اور آج انسان جس کے پیچھے لگ کر وہ رب العالمین کو چھوڑ بیٹھا ہے، جس امیدوں کے اوپر کہ وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، لیکن وہ قیامت کے دن انکار کریں گے، وہ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اس حقیقت کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اور اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کوئی ایسی امیدیں لگا دی ہوں اور پھر رب العالمین کے در کو چھوڑ دیا ہو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔